بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، آج 11 نومبر ہے اور دن ہے منگل کا۔ ناظرین، افسوسناک بیانات ہیں، افسوسناک خبریں ہیں۔ دو بیانات ہیں، بہت ہی خوفناک بیانات ہیں۔ ایک بیان محسن نقوی کا ہے اور ایک بیان ہے خواجہ آصف کا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کے سامنے دو ویڈیوز رکھیں گے۔ یہ ویڈیوز جو ہے بہت ہی بڑی کہانی سنا رہی ہیں۔ یہ ویڈیوز بہت اہم ہیں، آخر میں یہ ویڈیوز آپ ضرور دیکھیے گا۔ ایک بیان فیصل واڈا کا بھی ہے، رانا ثناء اللہ کا بھی ہے، محمد مالک کا بھی اور حفیظ اللہ نیازی کا بھی ہے۔ ناظرین، اب اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، ایک جانب 27ویں آئینی ترمیم اس وقت بھی پارلیمنٹ کے اندر ہو رہی ہے، دوسری جانب اس سے تھوڑی فاصلے کے اوپر اسلام آباد کے اندر دھماکہ ہو گیا ہے جس میں 11 سے 12 لوگ جو ہے اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ بہت سارے افراد ہیں جو کہ زخمی ہیں۔ لیکن سب سے پہلے اسکرین پر ہم ایک لسٹ جاری کرتے ہیں، آپ اس کی پکچر لے کر کم از کم اس کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ یہ لوگ جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یہ جس کی بھی ہیں، یہ جو ہے انفارمیشن سب تک پہنچ جائے۔ یہ لسٹ اسکرین پر جو ہے ڈسپلیڈ ہے، اس کی پکچر لے کر آپ اسے کم از کم شیئر ضرور کیجئے گا۔ ناظرین، سب سے پہلا بیان ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، خواجہ آصف کا ایک بیان ہے۔ اس وقت ملک حالت جنگ کے اندر ہے، اسلام آباد میں دھماکہ ہو چکا ہے، وانا کیڈٹ کالج کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اس کی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، خوفناک ڈیٹیلز ہیں۔ ناظرین، یہ ڈیٹیلز بھی ہم آپ کے سامنے کسی ویڈیو میں شیئر کریں گے، لیکن اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے خواجہ آصف نے پورے ملک کے لیے ایک الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ خواجہ آصف کا ایک بیان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کے خطرات پاکستان کے تمام شہروں میں موجود ہیں۔ ناظرین، یہ بیان کون دے رہے ہیں؟ یہ منسٹر ڈیفنس ہیں۔ خواجہ آصف کا بیان ہے کہ پورے ملک کے تمام شہروں میں دہشت گردی کے خطرات جو وہ موجود ہیں، یعنی کہ پورے ملک کے لیے ایک الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ ان کا بیان ہے، بلکہ انہوں نے ایک پورا بیان دیا ہے۔ ہم حالت جنگ میں ہیں، کوئی یہ سمجھے کہ پاک فوج یہ جنگ افغانستان پاکستان سرحدی علاقے میں اور بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں لڑ رہی ہے، تو آج اسلام آباد ضلع کچہری میں خودکش حملہ ویک اپ کال ہے۔ یہ سارے پاکستان کی جنگ ہے جس میں پاک فوج قربانیاں دے رہی ہے اور عوام کو تحفظ کا احساس دلا رہی ہے۔ اس ماحول میں قابل حکمرانوں سے کامیاب مذاکرات سے زیادہ امید رکھنا عبث ہوگا۔ قابل حکمران پاکستان میں دہشت گردی کو روک سکتے ہیں، لیکن اسلام آباد تک اس جنگ کو لانا قابل سے ایک پیغام ہے جس کا پاکستان بھرپور جواب دینے کی الحمدللہ قوت رکھتا ہے۔ خواجہ آصف کے بیان کو دیکھیں۔ اس وقت افغانستان سے جنگ کے لیے ہم مکمل طور پر تیار ہیں، پہلے بھی جنگ ہو رہی ہے۔ اسلام آباد کے اندر جو کچھ بھی ہوا، خواجہ آصف کا بیان واضح کر رہا ہے کہ یہ افغانستان کی جانب سے اٹیک تھا۔ افغانستان نے کابل سے ایک پیغام دیا گیا ہے اور پاکستان کی جانب سے بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم ہر طرح کے خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں اور بھرپور جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ ناظرین، دوسرا بیان، اس پر بات کرنے سے پہلے دوسرا ایک بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ بیان ہے محسن نقوی کا۔ اسلام آباد کچہری میں دھماکے میں 12 افراد شہید، 27 زخمی ہوئے ہیں۔ خودکش حملہ جس نے بھی کرایا اسے بھگتنا پڑے گا۔ میں اپنے خیبر پختونخوا کے بھائیوں کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بدنام نہ کریں۔ یہ افغانی آپ کو تعلق کی بنا پر ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، اب جو یہاں پر دو پیغامات ہیں۔ ایک پیغام دیا گیا ہے جس نے بھی دھماکہ کیا ہے اسے پیغام پہنچایا گیا کہ آپ کو اسے بھگتنا پڑے گا، آپ کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اور دوسرا پیغام جو ہے وہ افغانیوں کے لیے، کے پی کے کی عوام کے لیے، انہیں کہا گیا ہے کہ آپ افغانستان کو اپنا بھائی نہ سمجھیں، یہ آپ کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ساتھ ملانا چاہتے ہیں۔ یہ دو پیغامات دیے گئے ہیں۔ خواجہ آصف بھی افغانستان کی طرف لے کر جا رہے ہیں، محسن نقوی بھی واضح طور پر بیان دے رہے ہیں، یعنی کہ افغانستان کے ساتھ جنگ کے لیے حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، بلکہ اس کے بعد جو جنگ آگے بڑھ جائے گی۔ لیکن ناظرین، یہاں پر ان سے تو ہمیں جنگ کرنی ہے، پاکستان کے لیے بہتر ہے، ریاست کے لیے بہتر ہے، تو ہونی چاہیے، ہر دشمن سے ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے، ایک جانب جو ہے آئینی ترمیم کی جا رہی ہے اور دوسری جانب اسلام آباد کے اندر دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا ہے، لیکن آئینی ترمیم جاری رہتی ہے۔ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا دارالحکومت کے اندر، کچہری کے اندر ہو گیا، وہاں پر 12 لوگ جو ہے جان کی بازی ہار گئے، لیکن ترمیم جاری ہے۔ اس سے جو ہے نہ تو روکنا پڑا، نہ ہی اس کا جو ہے نوٹس اس قدر بڑے لیول پر لیا گیا۔ یہ خود بات افسوسناک ہے۔ ایک جانب ملک کے حالات بنتے جا رہے ہیں، دہشت گردی پھیلتی جا رہی ہے۔ خود خواجہ آصف کا بھی کہنا ہے اور محسن نقوی کا بھی کہنا ہے کہ بات اسلام آباد تک پہنچ گئی ہے۔ دارالحکومت کے اندر جو ہے اتنا بڑا دھماکہ ہوا کہ 12 افراد کی جان چلی گئی ہے، یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ بات یہاں پر آ گئی ہے، دہشت گردی کہاں پر پہنچ گئی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم ہو رہی ہے اور ثمرات ہم ایک جانب ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ دہشت گردوں نے اسلام آباد پہنچ کے حملہ کر دیا ہے۔ ناظرین، کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ خود کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کی جانب سے ہے،
پیغام دیا گیا ہمیں اور اس کا بھرپور جواب دیں گے، لیکن ناظرین پیغام بہت سارے دیے جا رہے ہیں۔ جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، آئین قانون عدالتیں انہیں دفن کیا جا رہا ہے، جس طرح کی آئینی ترامیم کی جا رہی ہیں، اس میں عوام کے لیے، ریاست کے لیے کیا بینیفٹس ہیں؟ ایک بھی سوال آج جو ہے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر سوال کیا گیا کہ اس میں ریاست اور عوام کے لیے کیا ہے، کوئی ایک چیز بتا دیں، آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ناظرین فیصل واڈا نے ایک بیان دیا، اب یہ قانون جو پاس کر رہے ہیں، فیصل واڈا کا بیان بڑا افسوسناک ہے لیکن حقیقت ہے۔ فیصل واڈا کا کہنا ہے کہ قانون پاس کرنے میں دونوں ایوانوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہیں نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے۔ ناظرین اب اس بیان سے آپ اندازہ کریں کہ جو لوگ قانون پاس کرا رہے ہیں، فیصل واڈا خود کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے۔ ناظرین ایسے لوگ جو پاکستان کی قانون سازی کریں گے، ایسے لوگوں کے ہاتھوں سے کی گئی قانون سازی، اس سے کیا ثمرات حاصل ہوں گے؟ ناظرین یہی ثمرات حاصل ہوں گے جو کہ ہمیں دہشت گردی کی صورت میں مل رہے ہیں، اور آج بات جو ہے اسلام آباد تک پہنچ گئی ہے یا پہنچائی جا رہی ہے۔ ناظرین بہت ساری باتیں ہیں جو وقت سے پہلے کرنا شاید مناسب نہیں ہوگا۔ اس وقت اسلام آباد کا واقعہ بہت سارے سوالات اٹھا رہا ہے، بہت سارے سوالات ہیں۔ یہ واقعہ اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے۔ اس وقت کیا ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا پاکستان میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دہشت گردی پھیلتی جا رہی ہے اور اب بڑے بڑے آپریشنز ہوں گے، اس کے بعد جو بڑی بڑی اور طرح طرح کی قانون سازیاں سامنے آ جائیں گی؟ بہت سارے سوالات ہیں جو کہ اٹھ رہے ہیں، ذہنوں میں کم از کم اٹھ رہے ہیں، لیکن ابھی انہیں کہنا شاید ممکن نہ ہو سکے۔ ناظرین فیصل واڈا کا آپ نے بیان سنا، پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں ہیں اور وہ قانون سازیاں کر رہے ہیں۔ ناظرین رانا ثناء اللہ کا ایک بیان ہے، تقی عثمانی نے ایک فتویٰ سا جاری کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ترمیم جو ہے کسی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کے تمام لوگوں سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ اس گناہ میں شامل نہ ہوں، یہ ریکویسٹ کی گئی۔ اس کے جواب میں رانا ثناء اللہ نے ایک بیان دیا ہے، ان کا بیان بڑا اہم ہے، اور آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ رانا ثناء اللہ کوئی چھوٹی پرسنالٹی نہیں ہے، ایک پارٹی کے بہت ہی سینئر رکن ہیں، قانون دان بھی رہے ہیں، خود قانون دان ہیں، اس کے علاوہ جو ہے لا منسٹر بھی رہ چکے ہیں۔ ان کے بیانات کیا ہیں؟ ان کا بیان ہے، اس بیان کے اوپر مفتی تقی عثمانی کے بیان کے اوپر انہوں نے کیا جواب دیا ہے؟ مفتی تقی عثمانی کو نہ تو زیادہ پتہ ہے اور نہ انہوں نے اس ترمیم کو پڑھا ہے۔ یہ ہے رانا ثناء اللہ کا بیان۔ وہ فیڈرل شریعت کورٹ کے جج رہے ہیں، یہ کہنا ہے حامد میر کا۔ جواب میں رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ آئینی عدالت کے جج تو نہیں رہے نا۔ ناظرین یہ جواب ہے، یہ جواب نہیں ہے۔ اصل میں لوگوں کے پاس جواب ہے نہیں۔ بہت سارے ایسے سوالات ہیں کہ جن کے جوابات ان لوگوں کے پاس آج بھی نہیں ہیں۔ ناظرین ایک جانب جو ہے آئینی ترمیم کی جا رہی ہے، اور یہ ترمیم کیوں کی جا رہی ہے؟ اپنے آپ کو بینیفٹ دی جا رہے ہیں، استثناء قرار دیا جا رہا ہے، اپنے آپ کو ہر چیز سے بالا تر سمجھا جا رہا ہے، آئین اور قانون سے اپنے آپ کو ایک شیلڈ پرووائڈ کی جا رہی ہے، ایک کور پرووائڈ کیا جا رہا ہے، اپنے آپ کو بچایا جا رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا۔ محمد مالک کا کہنا ہے کہ ہمیں تو استثناء بجلی کے بل سے بھی نہیں ہے، ہمیں تو ٹریفک کے چالان سے بھی استثناء نہیں ہے، آپ کی ساری زندگی کے استثناء ہیں۔ ناظرین یہ حالات ہیں، عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں کسی چیز میں استثناء نہیں ہے، اپنے حقوق بھی ہمیں نہیں دیے جا رہے، کسی چیز میں استثناء نہیں ہے، لیکن خود کے لیے ہر چیز سے یہ لوگ جو ہے مستثنیٰ قرار پا رہے ہیں، اپنے لیے بہت کچھ کیا جا رہا ہے، اور ناظرین اس ملک میں صرف اپنے لیے ہی کیا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر حفیظ اللہ نیازی کا ایک بیان ہے۔ حفیظ اللہ نیازی کا کہنا ہے کہ زرداری صاحب کو پاکستان کی محبت بعد میں اور اپنی محبت پہلے ہے، اور وہ جو کھیل کھیل رہے ہیں اور جہاں کھیل رہے ہیں انہوں نے ان کو تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے، اور نواز شریف کی سیاست کیا اتنے سستے داموں تھی جو اس طرح بیچی جا سکتی ہے؟ اگر نوکری کرنی تھی تو اس سے بہتر تھا کہ اپنے کاروبار پر توجہ دیتے۔ نون لیگ مایوسی کا شکار ہے اور سمجھتی ہے، یہ بیان بہت اہم ہے، نون لیگ مایوسی کا شکار ہے اور سمجھتی ہے کہ یہ آخری باری ہے، اس لیے خوب مزے لے کر جائیں۔ ناظرین یہ آخری باری سمجھ کر اس ریاست کو، آپ کو، مجھے، عوام کو داؤ پر لگا رہے ہیں، یہ خود مزے کر رہے ہیں۔ ناظرین انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہماری کوئی پرواہ ان لوگوں کو نہیں ہے، یہ مزے کر رہے ہیں اپنی آخری باری سمجھ کے، ملک کے مزے اڑائے جا رہے ہیں، خوب مزے اڑائے جا رہے ہیں۔ ملک جائے باڑ میں، آئین اور قانون سازی کی جا رہی ہے کہ جتنا اقتدار کو طوالت دی جا سکتی ہے، کھینچا جا سکتا ہے، اسے کھینچا جائے تاکہ عیاشیاں چلتی رہیں، مزے بھرپور کیے جائیں، اور بھرپور مزے کے لیے کافی سارا ٹائم مل جائے، چونکہ اس کے بعد نہ تو سیاست بچنی ہے، نہ کبھی جو ہے عوام نے ان کی جانب دیکھنا ہے، یہ لوگ زیرو ہو جائیں گے۔ لانے والوں نے بھی مڑ کے ان کی جانب نہیں دیکھنا، چونکہ وہ بھی جان چکے کہ یہ کسی کام کے نہیں ہیں، صرف ان سے جو ہے اپنے مفادات کے لیے قانون سازیاں تو کروائی جا سکتی ہیں، لیکن ملک کی معیشت ہو، ملک کے حالات ہوں، ان کے اندر سکت ہی نہیں ہے، ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ کچھ کر سکیں۔ ناظرین دو ویڈیوز ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتی ہیں، اس کے بعد کچھ بیانات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، بیرسٹر گوہر کے بیانات ہیں، اور یہ بہت ہی اہم بیانات ہیں۔ ناظرین ایک ویڈیو ہے احمد خان کی جو کہ دوڑ رہے ہیں،
پارلیمنٹ میں صحافی ان سے سوال کر رہے ہیں اور ناظرین انہیں جگہ نہیں مل رہی، کبھی کسی کونے میں جا گھستے ہیں، کبھی کسی کونے میں جا گھستے ہیں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ سر آپ نے ووٹ دیا ہے، سر آپ نے ووٹ ڈالا ہے اس کو حکومت کو، جمعیت سے آپ کیوں سر آپ نے کیوں ووٹ ڈالا ہے وہاں پہ؟ ناظرین ضمیر بیچنے کے بعد ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اندھے ہو گئے ہیں، کبھی ایک دیوار سے لگ رہے ہیں، کبھی دوسری دیوار سے لگ رہے ہیں، لیکن صحافیوں کے سوال کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ ناظرین یہ ہمارا نظام ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ قانون سازیاں کر رہے ہیں، اور جس طرح سے کی جا رہی ہے ان کی حالت سے پتہ چل رہا ہے کہ کس قدر زیادہ مجبوری میں، کس قدر زیادہ کمزوری میں یہ حالات ہیں، یہ ووٹ دے کر آ رہے ہیں۔ ناظرین راجہ ناصر عباس نے اسمبلی فلور کے اوپر مسودہ پھاڑ کے سامنے بیٹھے لوگوں کے منہ پہ دے مارا ہے۔ آپ جو ہے یہ ویڈیو دیکھیں۔ Bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 27th Amendment Bill 2025, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. I now put the motion before the House. Those who are in favor of the motion may say aye, and those against may say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the motion is carried. ناظرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، مسودہ پھاڑ کے ان کے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ یہ ناظرین حالات ہیں، راجہ ناصر ان کے سامنے کھڑے ہوئے، لیکن ان لوگوں کو پھر بھی جو ہے کہیں پر شرم محسوس نہیں ہوئی کہ آئین اور قانون کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مسلسل کھلواڑ جاری رکھا۔ ناظرین آج بیرسٹر گور نے بہت ہی اچھی گفتگو کی ہے، بہت ہی اچھی گفتگو کی ہے۔ وہ مرد آہن جب آئے گا، وہ جو لفظ کہے گا وہی آئین ہوگا۔ انہوں نے جو ہے مخالفین سے کہہ دیا کہ جتنی قانون سازیاں کر لیں، عمران خان جب باہر آئے گا وہ جو لفظ بولے گا وہی آئین ہوگا، وہی قانون ہوگا، اسی کے اوپر عوام یقین کرے گی۔ آپ کے ڈر کو سلام ہے۔ آج جو بیرسٹر گوہر نے ان کے ڈر کو سلام پیش کر دیا ہے۔ اتنا ڈر توبہ کہ وہ دروازہ نہ کھلے، کوئی اس سے عمران خان سے نہ ملے، کوئی میسج باہر نہ جائے، اس قدر زیادہ خوف ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ فوج کو کٹہرے میں مت کھڑا کرو، ان کے بل بوتے پر سیاست مت کرو۔ ناظرین ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ ہو، ادارے ہوں، ان کے بل بوتے پر سیاست کریں یہ لوگ، چونکہ ان کی اپنی صلاحیت کچھ بھی نہیں ہے۔ عوام نے ریجیکٹ کر دیا تھا، اس کے بعد انہیں معلوم تھا کہ یہ اقتدار کی کرسیوں پر نہیں آ سکتے، لیکن چور راستے، چور دروازے ڈھونڈے گئے، اور آج اس کے بعد حالت ہے کہ ان کے ہاتھوں میں جو اس سے پہلے بچ چکا تھا وہ بھی ان کے ہاتھوں سے چلا گیا ہے۔ لیکن حالات مجموعی طور پر بہتر نہیں ہیں۔ جس طرح سے دہشت گردی بڑھ رہی ہے، اس سے بہت سارے خطرات ہیں جو کہ مستقبل میں سامنے آ سکتے ہیں۔ خدا اس ریاست کو، اس کی ریاست کی عوام کو، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ملک کے لیے دعا ضرور کیا کریں، اس وقت دعاؤں کی اشد ضرورت ہے چونکہ حالات بہت ہی بدترین ہو گئے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔